ویلکم بیک۔ نگران وفاقی کابینہ کی رخصتی کا وقت آ چکا ہے۔ نگران کابینہ بھی اب چند دن کی مہمان ہے۔ 2-4 دنوں میں نئے وزیر اعظم نئی کابینہ اقتدار سنبھال لے گی۔ بلا شبہ عبوری سیٹ اپ کبھی بھی منتخب حکومت کا متبادل نہیں ہو سکتا، مگر سبکدوش ہونے والی نگراں حکومت کی مجموعی کارکردگی اچھی رہی ہے، جس سے گرتی معیشت کو سہارا ملا، روپے کی قدر کو قرار آیا۔ نگراں حکومت نے IMF کے اہداف کے مطابق ٹھوس بنیادوں پر معاشی اقدامات اٹھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور 6 ماہ سے زائد عرصے میں کوئی مالیاتی سکینڈل بھی سامنے نہیں آیا۔ ڈاکٹر شمشاد اختر، گوہر اعجاز محمد علی، ڈاکٹر عمر سیف، فواد حسن فواد کی کوششیں اگرچہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکی، تاہم SIFC کے چھتری تلے نگراں حکومت کی کاوشوں نے روشن معاشی مستقبل کی امید ضرور پیدا کی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اسمگلنگ کی روک تھام، ایکسچینج ریٹ میں استحکام اور افغان پناہ گزینوں کی واپسی کے فیصلوں میں نگراں حکومت کو کسی حد تک کامیابی ملی، مگر PIA سمیت ڈسکوز کی نجکاری، تیل اور گیس کی تلاش کے فیصلے اور FBR کی ری اسٹرکچرنگ کے اصلاحاتی منصوبے بھی محض اعلانات ہی رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ نگراں حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے کی تکمیل اب نو منتخب شہباز حکومت کرے گی۔ نگراں حکومت نے دلیری سے گیس، بجلی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ تو کیا، لیکن ایکسپورٹرز اور صنعتوں کو 9 سینٹس فی یونٹ بجلی دینے میں ناکام رہی، بلکہ بجلی اور گیس کے مہنگے ٹیرف کے باوجود انرجی سیکٹر کے گردشی قرضے اب 5,422 ارب روپے ہو چکے ہیں، جبکہ IPPs کو کیپیسٹی پیمنٹ کا بوجھ بھی 2,000 ارب روپے سے بڑھ چکا ہے۔ زیادہ خسارے میں چلنے والی ڈسکوز کی نجکاری پر بھی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ خوشائند بات یہ بھی ہے کہ پرسوں نگران وفاقی کابینہ نے 29 سال سے زیر التوا پاک ایران گیس پائپ لائن بچھانے کی بہرحال منظوری دے دی ہے۔ بہت امپورٹنٹ وزارت رہی انرجی، پیٹرولیم اور ان تمام امور سے منسلک وزیر توانائی اور پیٹرولیم جناب محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ محمد علی صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ یہ آپ کی جو وزارت تھی انرجی، پیٹرولیم، مائننگ، یہ تمام وزارت نے 6 مہینے کے اندر کیا کارکردگی دکھائی ہے؟ نگران حکومت کی، نگران وزیر پیٹرولیم اور انرجی کی کارکردگی کیا ہے؟ اگر میں آپ سے رپورٹ کارڈ مانگوں تو آپ کی رپورٹ کارڈ کیا بتا رہی ہے؟ کیا آپ کی کارکردگی رہی اور اس کا کیا فائدہ ہوا ہے پاکستان کو اور اس سے منسلک وزارتوں کو؟ تھینک یو کامران بھائی۔ کامران بھائی دیکھیں، کیٹیگر گورنمنٹ کے اندر ایک اور بہت ہی اچھی جو چیز ہوئی وہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن پہ کافی کام ہوا۔ یہ کوئی 2009 میں اگریمنٹ سائن ہوا تھا، 15 سال سے یہ ایک پینڈنگ چیز ہے۔ اب ایک اگریمنٹ سائن ہوا ہے انٹرنیشنل لیول کا، تو ہمیں اس کے اوپر ایک سیریسلی اس چیز کو لینا پڑے گا۔ ہماری بڑی انگیجمنٹ ہوئی، ایران ہم گئے، وہاں ملاقات ہوئی، ہماری زوم کالز ہوئیں، ہماری ٹیکنیکل ٹیمز کی بڑی انگیجمنٹ ہوئی، ایک منسٹریل کمیٹی بنائی گئی تھی جس کے اندر ہماری کوئی 7 میٹنگز ہوئیں، تو بہت کام کیا اس کے اوپر، بہت سوچا گیا ہے۔ تو اس کے اوپر اب جو 80 کلومیٹر کا جو اسٹریچ ہے جو ہم پاکستان کے اندر بنانا شروع کریں گے، تو یہ ایک چیز شروع ہوگی۔ اس کا دیکھیں کوئی نہ کوئی حل اس لیے نکالنا ہے کہ اگریمنٹ سائنڈ ہے اور اس کو ہمیں آنر بھی کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ آنے والے وقتوں میں جو ٹاپی پائپ لائن ہے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کام ہوگا، بیکاز ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے کاسا 1000، وہ بہت عرصے سے ڈیلے ہو رہا تھا بیکاز افغانستان کا جو لیگ ہے اس میں ایشو تھا، بٹ ورلڈ بینک نے اس کی فنڈنگ اپروو کر دی ہے۔ کل میری ترکمانستان کے ایمبیسڈر سے میٹنگ ہوئی، ٹاپی کے اوپر وہ اپریل میں جا رہے ہیں پیرس میں روڈ شو کرنے کے لیے، اس کی فنڈنگ ریز کرنے کے لیے۔ تو ہمیں جو LNG کی امپورٹس ہیں جو پرائس بڑی فلکچویٹ کرتی ہے، ہم پلاننگ ہی نہیں کر سکتے، ہم اپنی ڈیمانڈ سپلائی مینیج نہیں کر سکتے، تو ہمیں پائپ لائن گیس لانی پڑے گی۔ تو IP کے اوپر اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ 2 اور بڑی چیزیں ہوئی ہیں کیئر ٹیکر کے اندر۔ ایک تو جو اوور آل گیس پرائسنگ بہت ہی پینفل ڈیسیشن تھا، لیکن اس کے بعد جو سرکولر ڈیٹ ہے تو وہ ختم ہو گیا ہے بڑھنا، لیکن 3-4 اور بہت اچھی چیزیں ہوئی ہیں۔ پہلی بات تو جو ایک انوملی تھی ملک کے اندر کہ نئی انڈسٹری اور پرانی انڈسٹری کو الگ الگ ریٹ پہ گیس ملتا تھا، تو نئی انڈسٹری لگتی ہی نہیں تھی، پرانی انڈسٹری کو سستا گیس ملتا تھا اور نئی انڈسٹری کو مہنگا ملتا تھا۔ اب سب کا جب ایک ریٹ ہو گیا تو پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن شروع ہوگی۔ سیکنڈلی ہم نے ایکسپورٹ اور نان ایکسپورٹ کا جو فرق رکھا تھا وہ بھی ایک انوملی تھی، بیکاز نان ایکسپورٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ لوگ بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ایکسپورٹ والے لوکل مال دیتے ہیں، ہم نے اس چیز کو ختم کیا۔ تیسرا، ہمارے یہاں بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، اس کے اندر ہم نے RLNG بیس کنیکشن شروع کر دیا۔ چوتھا، ہم نے جو CNG اور آئل کا جو فرق تھا اس کو ہم نے منیمائز کیا ہے۔ پانچواں، ہم نے ملک کے اندر ساؤتھ اور نارتھ کی جو انڈسٹری چیز آپ کو معلوم ہے اس کے ریٹ میں ہم نے ریشنلائزیشن کی ہے۔ تو یہ جو ریفارمز ہوئی ہیں اس کا امپیکٹ اب آنا شروع ہوگا۔ میں آلریڈی آج دیکھ رہا تھا کہ ہماری جو ENP کمپنیز ہیں ان کے ریسیویبل بہتر ہو گئے ہیں۔ لاسٹ ویک سوئی ناردرن، سوئی سدرن نے PSO کو بہت بڑی پیمنٹ کی۔ تو آلریڈی جو پینفل ڈیسیشن ہے اس وقت پینفل ہیں، لیکن آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کا امپیکٹ آنا شروع ہوگا۔ 2 اور بڑی چیزیں،
कराची इलेक्ट्रिक का जो एग्रीमेंट 2014 से ये मामला चल रहा था वो माशाल्लाह हल हो गया। अब हम 1000 मेगावाट कराची इलेक्ट्रिक को देंगे, हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी है। कराची इलेक्ट्रिक की वजह से सर्कुलर डेट नहीं बढ़ेगा। लास्टली मिनरल्स के अंदर बहुत काम हुआ है और ब्राउनफील्ड रिफाइनरी में बहुत काम हुआ है। ब्राउनफील्ड रिफाइनरी की पॉलिसी बन गई थी लेकिन वो रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट तो नहीं हो रही थी, तो इसके जितने इश्यूज थे, फोर्स मेजोर के, आर्बिट्रेशन के, एस्क्रो अकाउंट के, इसके जो डीजल और फ्यूल के ऊपर जो डीम ड्यूटी थी, वो सारे मसाइल हल हुए। इससे अगले 6 सालों में रिफाइनरी में 5 से 6 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आएगी। लास्टली मिनरल में भी लास्ट वीक हमने एग्रीमेंट साइन किया। पिंक रॉक सॉल्ट पाकिस्तान की बहुत बड़ी नेचुरल रिसोर्स है और ये हम बिल्कुल सस्ते दामों में रॉ मटेरियल बेच देते हैं दुनिया में। दुनिया जो इसको ब्रांड करके बेचती है आगे, हम इसका फायदा ही नहीं उठा रहे। तो अमेरिका की कंपनी है मिरेकल सॉल्ट, उन्होंने पीएमडीसी के साथ एग्रीमेंट साइन किया। $200 मिलियन वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और अब आने वाले वक्तों में हमारी जो पिंक रॉक सॉल्ट है उसको हमको ब्रांड करके आगे बेचना है। मोहम्मद अली साहब, ये फरमाइएगा कि वो क्या फैसले हैं निगरान हुकूमत के जिन पर के अमल हो गया और जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो चीज़ है जिसको सबसे ज़्यादा आपको इत्मीनान हुआ है, जिस पे जो फैसला जिस पे अमल दरामद हुआ, क्या वो फ्लैगशिप फैसला है? काफ़ी सारे माशाल्लाह फ्लैगशिप फैसले रहे। आई डिस्क्राइब अ फ्यू। आई थिंक सबसे बड़ा जो फैसला हुआ है जिसका इम्पैक्ट आज से 1 से 1.5 साल के अंदर नज़र आएगा, वो एक्सप्लोरेशन रिजीम के अंदर जो चेंजेस हुई हैं पाकिस्तान के अंदर। पिछले 10 साल से पाकिस्तान की अपनी गैस की रिकवरी जो है रिजर्व्स की, वो कम हो रही थी, जिसकी वजह से हमें एलएनजी इंपोर्ट करनी पड़ रही थी और गैस बड़ी महंगी हो रही थी। उसका इम्पैक्ट पावर के ऊपर भी आ रहा था। तो हमने जो चेंजेस की हैं निगरान हुकूमत ने, तो टाइट गैस पॉलिसी अप्रूव की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो टाइट गैस के रिजर्व्स हैं वो एक्सप्लोर होंगे। ऑन शोर के अंदर हमने बड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर दिया है। हमने 35% सेल अलाउ कर दी है टू द प्राइवेट सेक्टर इंस्टेड ऑफ 100% टू द गवर्नमेंट। तो ये जो चेंजेस हैं, इसकी वजह से आप देखेंगे कि आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हमारी अपनी जो ऑयल एंड गैस की डिस्कवरीज हैं वो बहुत बेहतर होंगी। सिर्फ निगरान हुकूमत के टेन्योर के दौरान तकरीबन 152 MMCFD गैस हमने ऐड की है सिस्टम में और बाय दिसंबर हमारा ख्याल है कि 280 MMCFD गैस और आ जाएगी। तो एक तो मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह अब गैस की प्राइस नहीं बढ़ेगी, बल्कि मेरा ख्याल है कि गैस की प्राइस इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जून में शायद कम भी हो सकती है, बिकॉज एलएनजी की प्राइस नीचे आ रही है और नई डिस्कवरीज हो रही हैं। तो और अब इसमें आने वाले वक्तों में इसी इंशाल्लाह चीज़ को थोड़ा सा ये बताइए कि जब आपने डेफिनेटली ये 10 साल के बाद ये एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस इशू किए, ये पॉलिसी आई, डेफिनेटली ये अच्छी चीज़ है, मगर क्या वजह है कि जो कोई सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल प्लेयर्स ने अपनी कोई इंटरेस्ट शो नहीं की इस अपॉर्चुनिटी में, और हमने ज़्यादातर ऑब्वियसली हमने लोकल कंपनीज को लाइसेंसेस दिए हैं? देखिए, इसमें ये जो चेंजेस हुई हैं इसके ऊपर तो फिर 6 माह तो हमें लगे काम करने में, बड़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस थी। फिर CCI की मीटिंग कॉल हुई और उसने सारे अप्रूव किए हैं। तो नई कंपनीज जो आएंगी वो इंशाल्लाह अब आएंगी इसमें, लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि बड़ी खुशाइंद हैं। पहली बात तो चाइना के साथ मिलके हम ऑफशोर के अंदर जो काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर इंशाल्लाह हम 24 ब्लॉक्स ऑफशोर के जो हैं वो गवर्नमेंट टेंडर करेगी इन द नेक्स्ट 1 ईयर, तो उसके ऊपर चाइनीज़ कंपनी से काफ़ी काम हो रहा है। सेकेंडली, जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, श्लम्बर्जे है, कुफपैक है, ये पाकिस्तान के अंदर काफ़ी अरसे से वो सोच रही थी कि कितनी इन्वेस्टमेंट करें ना करें, तो उनका प्लान है कि वो और इन्वेस्टमेंट करेंगी। UEP एक चाइनीज़ कंपनी है जो PRL के साथ उसने इन्वेस्टमेंट एग्री किया $1.5 बिलियन की रिफाइनरी के अंदर, और वो एक्सप्लोरेशन में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आना शुरू हुआ है, लेकिन जो नए प्लेयर्स हैं वो इंशाल्लाह, क्योंकि पॉलिसी लास्ट मंथ ही अप्रूव हुई है, तो आने वाले वक्तों में अब आएंगे। लेकिन ऑलरेडी लोग देख रहे हैं कि जी अच्छा, ये फरमाएं कि एक बहुत बड़ा जो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था आपके पास कि डिस्कोस को हम रिफॉर्म कर दें, डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन हो जाए, डिस्कोस का कोई मसले का हल निकल आए। वो मुझे मालूम है कि अभी आखिरी दिनों के अंदर जो हम प्राइवेट सेक्टर को इसकी मैनेजमेंट वगैरह देने का प्लान कर रहे हैं, मगर कोई मीनिंगफुल हमने इसमें चेंज नहीं देखी। लगभग वही स्टेटस है, वही बीमारी का हाल है जो इससे पहले था। क्या ये तासुर दुरुस्त है?
دیکھیں ڈسکوز کے اندر کافی آئی تھنک پروگریس ہوا ہے. اگر آپ پاور سیکٹر کی طرف دیکھیں تو ڈسکوز کے اندر یہ پہلے ایک فیصلہ تھا کہ پروونسز کو دی جائیں گی, اس فیصلے کو ختم کیا گیا, اور لانگ ٹرم کنسیشن کے اندر کافی کام ہوا ہے کیٹیگری ریجیم میں ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے, اور گورنمنٹ نے کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے کہ ہیسکو اور گیپ کو 2 ڈسکوز سے ہم شروع کریں گے, اور لانگ ٹرم کنسیشن کے اندر ہم ان کو پرائیویٹ سیکٹر کو مینجمنٹ کے لیے دیں گے. تو یہ بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے. لیکن کمران بھائی ڈسکوز کے ساتھ تو یہ تو فیصلہ ہو گیا ہے, اب اگر 6-8 مہینے محنت ہو تو یہ لانگ ٹرم کنسیشن پہ یہ کمپنیز پرائیویٹ سیکٹر کو جانا شروع ہو جائیں گی, اور ہم نے دنیا کے اور ماڈل اسٹڈی کیے ہیں تو یہ کافی سکسیسفل ماڈل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے ایک اور چیز ذہن میں رکھنی ہوگی, پاکستان میں جس طریقے سے بجلی کی چوری ہوتی ہے اور لوگ بلز نہیں دیتے, اس کا امپیکٹ بجلی کے ریٹ پر آتا ہے. ہمارا جو ٹیرف بہت زیادہ ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ بجلی کی چوری کرتے ہیں اور کچھ لوگ اور پیمنٹ نہیں کرتے. جس پیمانے پہ کیئرٹیکر گورنمنٹ نے بجلی کی چوری پہ کریک ڈاؤن کیا, یہ پاکستان میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. تو آنے والے وقتوں میں اگر یہ مومنٹم کنٹینیو ہو اور لوگ اپنے بلز پے کریں گے تو جو لوگ آلریڈی پے کر رہے ہیں ان کا ریٹ بھی نیچے آئے گا. تھرڈلی جو 2 بڑے کام ہوئے, سرکولر ڈیٹ کا آپ نے ذکر کیا, میں کلیریفائی کر دوں کہ سرکولر ڈیٹ جب ہم آئے تھے نگراں حکومت اور آج, اس میں پرنسپل میں کوئی انکریز نہیں ہوا, بلکہ آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ پیٹرولیم سیکٹر میں پرنسپل تھوڑا سا بلکہ نیچے آیا ہے, بیکاز گیس پرائز بڑھنے کی وجہ سے پیمنٹیں ٹائم پہ ہو رہی ہیں. انٹرسٹ جو ہے آبویسلی ایکومولیٹ ہو رہا ہے, لیکن ہم نے 2 جو بڑے کام کیے ہیں, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 9 سینٹ جو بجلی کا ہمیں ٹیرف کا ہمارا پروپوزل تھا وہ اپروو نہیں ہوا ہے, لیکن یہ پلان آلریڈی SIFC کیبنٹ ہر طرف سے اپرووڈ ہے. IMF کے ساتھ انگیجمنٹ جاری ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ اپروو ہو جائے گا, اور ساتھ ساتھ سرکولر ڈیٹ کا پلان بھی ہم نے بنا دیا ہے. تو یہ 2 پلانز جو ہیں, اس کو بنانا, اس پوری اسکیم کو کنٹمپلیٹ کرنا, دیٹ واز اے ڈیفیکلٹ ٹاسک آلسو. تو یہ چیزیں ہو چکی ہیں, اور آنے والے وقتوں میں اگر 2-4 ماہ میں یہ ہو جاتی ہیں تو اس کا بھی بہت بڑا امپیکٹ آئے گا. تو یہ بھی بہت بڑا کام ہوا ہے کیئرٹیکر گورنمنٹ کے اندر. تو یہ جو سرکولر ڈیٹ کا آپ کا پلان تھا, اور ظاہر بنایا آپ نے, اور پھر کیبنٹ سے SIFC کے تھرو اپروو بھی ہو گیا, IMF کے پاس بھی گیا ہے, تو اب تک آپ کا فیڈ بیک کیا ہے؟ 9 سینٹ پہ آپ نے کہا کہ فیوریبل آپ کو لگتا ہے اس کا رسپانس آئے گا, اور یہ جو آپ نے سرکولر ڈیٹ کا پلان بنایا ہے اس پر بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ فیوریبل آئے گا پلان, اور اس میں اب آنے والی حکومت کو تو کچھ اس میں کرنا نہیں ہے, آپ پلان تو بھیج چکے ہیں نا آپ؟ جی پلان پورا دیکھیں کمران بھائی, یہ 2 چیزیں ہمارا انرجی منسٹری کا یہ ویو ہے کہ یہ 2 چیزیں تو کرنی ہی کرنی ہے. پاکستان میں جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو کم کرنا ہوگا, ادروائز اس کے اوپر سود لگ کے یہ بڑھتا ہی رہے گا. تو ہم نے جو پلان دیا تھا اس میں 1200 ارب سے سرکولر ڈیٹ کم ہو رہا تھا, اس کے بعد 3300 ارب رہ جاتا ٹوٹل پرنسپل, تو پھر اس کا بھی حل نکالنا تھا. تو یہ چیز آج نہیں تو کل ہونی تو ہے, دیٹس آور ویو. دوسرا جو بہت بڑا ایک جو لینڈ مارک چیز ہوگی اس ملک کے اندر, وہ ہوگا جو ٹیرف ڈیزائن ہم نے چینج کرنے کا کہا ہے. اس میں دیکھیں 3 بہت بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. پہلی بات تو ہماری کیپیسٹی پیمنٹ جیسے آپ نے کہا 2 ٹریلین کی ہے, اور سامنے ہمیں فکسڈ پیمنٹ کوئی آتی نہیں ہے ریونیو سائڈ پہ. تو ایک تو فکسڈ پیمنٹ جب آئے گی تو سیزنل جو ویریشن ہے وہ کم ہوگی. سیکنڈلی ہم بہت میسیولی سبسیڈائز کرتے ہیں ڈومیسٹک سیکٹر کو, اور وہاں پر چوری بھی بہت زیادہ ہے, تو وہ کراس سبسڈی اور سبسڈی تھوڑی سی جو کم ہو رہی ہے اس کا فائدہ انڈسٹری کو ہو رہا ہے. تیسری چیز ویلنگ, ہم ہمیشہ کہتے ہیں جی 25 روپے 26 روپے, اس ریٹ پہ تو ویلنگ پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتی ہے. اگر ہمیں ہمارے ملک میں بجلی کا ریٹ کم کرنا ہے تو اس کے 2-3 بڑی چیزیں ہیں کہ پہلی بات آپ کو اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہوں گی, جس سے آپ کی کرنسی اگر اسٹیبل رہے گی تو اس سے پھر آنے والے وقتوں میں بجلی کا ریٹ نہیں بڑھے گا, بیکاز ہماری جو بجلی ہے وہ ڈالر بیسڈ ہے. دوسری چیز ہمیں جو ہے وہ انڈیجینیس ریسورسز یوز کرنی ہوں گی, جو تھر ہے رینیویبل سورسز ہیں وہ کرنی ہوں گی. اور تیسری چیز یہ کہ ہمیں اپنے ٹرانسمیشن نیٹ ورک صحیح کرنا ہوگا. تو ہم نے ان سب چیزوں کے اوپر کام تو شروع کر دیا ہے, اور اب دیکھیں آنے والے وقتوں میں اگر یہ اس کے اوپر کام چلتا رہے گا تو چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن انڈسٹری کو آپ کو 9 سینٹ پہ اس لیے بجلی دینی پڑے گی کہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ کی انڈسٹری کمپیٹ نہیں کر سکے گی اور آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی. اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ یہ پلان آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اپروو ہوگا. اچھا محمد صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر جو بھی آپ نے کام کیا ہے بہت اس میں ارخریزی ہے, بہت محنت ہے, اور اوورآل بڑا اچھا رسپانس ہے, لیکن یہ کہ یہ کام ضائع نہ ہو, اس کی کنٹینیوٹی برقرار رہے, اس کی بہت ہی اسموتھ ٹرانزیشن ہو جائے آپ سے, اور جو نئی آنے والی حکومت ہے اس میں کچھ اس قسم کا اہتمام کیا جا رہا ہے اس دفعہ؟ آئی تھنک 2-3 بہت ہی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں. پہلی بات تو کامران بھائی ہم نے جو کام کیا اس میں بہت بڑا سپورٹ SIFC کا تھا,
اور SIFC از اے پرماننٹ باڈی. تو یہ کیبنٹ چلی بھی جائے گی اور نئی کیبنٹ آئے گی, لیکن SIFC کے اندر تو پرماننس رہے گی. تو وہاں پر جو ایک اب نالج بیس جو کریٹ ہو گیا ہے اور وہاں پہ جو فیصلے ہوئے ہیں, تو آنے والی حکومت اس کو ٹیک اوور جب کرے گی تو وہ ایک کنٹینیوٹی رہے گی. تو ایک بہت بڑا ایک لینڈ مارک چیز ہے پاکستان کے اندر کہ ڈیسیجن میکنگ کنٹینیوٹی بھی رہے گی, اور ڈیسیجن میکنگ جس طریقے سے ہوئی ہے SIFC کے پلیٹ فارم پہ, تمام اسٹیک ہولڈرز نے مل کے ڈیبیٹ کر کے فیصلہ کیا ہے, تو دیٹس اے گڈ تھنگ. دوسری چیز, جو نئی گورنمنٹ آئے گی, آلریڈی ہمیں انسٹرکشنز ہیں فرام پرائم منسٹر صاحب, اور کیبنٹ نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ نئی گورنمنٹ کو ہم یہ ساری کی ساری بریفنگ دے کے جائیں گے. تو ہم جتنے کام ہوئے ہیں اور جو کام آنے والے جو ہمارا خیال ہے کرنے چاہیے, اس کے اوپر بھی ہم ان کو بریفنگ دیں گے. بہت بہت شکریہ جناب محمد علی ہمارے ساتھ موجود تھے, وفاقی وزیر برائے انرجی, پیٹرولیم, معدنیات, مائننگ. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.